بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی آمنت باللہ وصدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا حبيب الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. واجب الاحترام معززین سامعین و حاضرین حضرات، آج جمعۃ المبارک کی ان بابرکت مختصر گھڑیوں میں ہم حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں. کیونکہ ذی الحجہ کی 26 تاریخ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہوئے اور یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت. آج اتفاقاً 26 سے لے کر اور ویسے ہم اہل سنت و جماعت ہیں، صحیح العقیدہ ہیں. اس دور پرفتن میں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے ہم پر کہ ہمیں صحیح عقیدے سے نوازا. اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جو ہے ہی واحد لا شریک، وہ قدیم ذات ہے. قدیم اس کو کہتے ہیں جس کی نہ ابتدا ہو نہ انتہا ہو، نہ اول ہو نہ آخر ہو. ہمارا خالق حدود و قیود سے پاک ہے. وہ قدیم ذات ہے اور واجب الوجود ذات ہے. واجب الوجود کس کو کہتے ہیں؟ جس کا ہر آن اور ہر لمحہ جس کی ذات کا ہونا ضروری ہے. ہمارا اللہ حی قیوم واحد ہے، احد ہے، یکتا ہے. ذات میں بھی لا شریک ہے، صفات میں بھی لا شریک ہے. اس نے جو انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا، ہمارا عقیدہ، پاک عقیدہ، صحیح عقیدہ یہ ہے کہ ہر نبی معصوم ہے. ہر نبی معصوم ہے، ان سے گناہ نہیں ہوتا. اور سارے نبی بڑی شان والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں، بڑے مقام والے ہیں.
ان کے لیے یوں نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں نبی کا مقام فلاں نبی سے کم ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ بے ادبی ہے، گستاخی۔ یہ کہنا چاہیے کہ فلاں نبی کا مقام فلاں نبی سے افضل۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ فرمایا یہ انبیاء کرام علیہ السلام رسولوں کا جو سلسلہ ہے نا، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ یہ نہیں فرمایا کہ بعض کا مقام بعض سے کم رکھنا، نا، فضیلت۔ اور پھر سارے نبیوں سے افضل ہمارے آقا کو، اور ان سے جس کو نسبت ہو جائے وہ اپنی جنس کے افراد میں افضل ہوتا ہے۔ ان کی امت ساری امت ان سے افضل ہے، ان کی امت کے اولیاء ساری امتوں کے اولیاء سے افضل ہے، ان کے صحابہ سارے انبیاء کے صحابہ سے افضل ہے، ان کی کتاب تمام آسمانی کتابوں میں افضل ہے، ان کا دین تمام ادیان میں افضل ہے، ان کا شہر بھی افضل ہے، ان کا زمانہ بھی افضل ہے۔ اللہ نے ان چیزوں کی قسمیں اٹھائی۔ بھائی حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشدین میں دوسرے خلیفہ راشد، دوسرے خلیفہ راشد اور محفوظین میں ہیں، اور عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ جن کے لیے ہمارے آقا نے دنیا میں بیٹھ کر اعلان کر دیا کہ یہ جنتی ہیں۔ اب مر جائے وہ ملا جو کہتا ہے جی کل کہہ لوں کسی کو نہیں، تو پاگل پھر ان کو جنتی کیسے مانے گا؟ ہمارے آقا نے 10 صحابہ کا اعلان کر دیا، اور جنتی وہ ہوتا ہے جو مومن ہو اور خاتمہ بھی ایمان پہ ہو۔ ہر ایک کے ایمان کا بھی ہمارے آقا کو پتہ ہے، خاتمہ کا بھی پتہ ہے۔ اسی لیے تو حضرت سیدہ طیبہ عالمہ عابدہ فقیہ مجتہدہ زاہدہ محبوبہ محبوب خدا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ سوال کیا تھا کہ آقا آپ کی امت میں کوئی ایسا شخص ہے جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہوں؟ اب بھائی صاحب کا عقیدہ دیکھو، ملا کا مکالہ ہو گیا یا نہیں؟ جو کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کہہ لوں، نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ہو بیٹا اور اپنے باپ کا گلہ کرے تو وہ لطفہ صحیح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ بیٹا باپ کا گلہ کرے لطفہ صحیح نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو یزید کی اولاد یزید کو برا نہیں کہتی، وہ کہتے ہیں کہ جناب یزید تو بے قصور ہے، ہمیں تو اس کا قصور کہیں نظر نہیں آیا۔ تمہیں کہاں نظر آئے؟ تمہارا باپ جو ہے یزید، تمہیں کہاں قصور نظر آتا ہے؟ اس کا کوئی قصور نہیں، اور اس کتے کا قصور نہیں تھا تو حسین پاک کو مدینہ کیوں چھوڑنا پڑا؟ تو بہرحال حضرات محترم، بیٹا باپ کا، بے شک باپ میں نقص ہوں لیکن بیٹا نہیں بیان کرتا، اور مرید اپنے پیر کا نقص نہیں بیان کرتا۔ پیر میں نقص ہو سکتا ہے، وہ کوئی معصوم تو نہیں نا۔ اور امتی کبھی اپنے
نبی پر اعتراض نہیں کر سکتا، اور نبی بھی وہ جو کل نبیوں کا سردار ہے، سردار بھی ہو اور نبوت بھی جس کو ملی، بانٹنے والا بھی ہمارا نبی، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ ہمارے آقا کے متعلق کوئی یہ کہے کہ انہیں کل کا علم نہیں، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، وہ مشکل کشا نہیں ہے، یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو، وہ کیوں سن سکتے ہیں، وہ فریاد رس نہیں ہے، وہ حاجت روا نہیں ہے، یہ بکواس جو کمینہ کرتا ہے وہ صحیح نطفہ نہیں، کیونکہ پاکوں کی گستاخی سوائے زنیم کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ بے شک۔ تو حضرات محترم، ہمارے آقا علیہ السلام نے جو فرما دیا، اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ کا فرمانا نہیں، میرا فرمانا ہے۔ قرآن پاک ہے بھائی، فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ انداز دیکھیں بے نیاز کا، اپنے محبوب کے تکلم کی عظمت بیان فرما رہا ہے بے نیاز رب، بولنے کی عظمت، نطق کی عظمت، گفتگو کی عظمت۔ وما ينطق عن الهوى، محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اپنی خواہش سے نہیں بولتے۔ ان ہوا نہیں ہے وہ نطق محبوب کا، دیکھو حسر کے ساتھ بولو، ان نفی ہے الا اثبات ہے، اور جب اثبات آتے نفی ہو مفید حسر ہوتا ہے۔ فرمایا ان ہوا نہیں ہے وہ نطق محبوب کا، تکلم محبوب کا، الا وحی یوحی مگر جو وحی کی جاتی۔ اب رب یوں فرما دیتا نا ینطق بالوحی، محبوب وحی کے ساتھ بولتے ہیں، مگر یہ نہیں فرمایا ان ہوا، کیونکہ میں محبوب کے تکلم کی جو شان ظاہر فرمانا چاہتا ہوں وہ ینطق بالوحی کے ساتھ نہ ہوتی، اب ہو رہی ہے ان ہوا الا وحی یوحی۔ اثر ہے، کیا مفہوم ہے اثر کا؟ یہ میرے محبوب علیہ السلام، قرآن سچی کتاب ہے، یہ مانتے ہیں وہ بولنا باقی تو، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہاں جو بھی آگے بیٹھتے ہیں مانتے ہیں یہ قرآن، باقی کیونکہ آخر زبان کو ہلانا بھی تو طاقت لگتی ہے نا، خواہ طاقت خرچ کریں کیا فائدہ، یہ تو ہمارا کام ہے نا طاقت خرچ کرنا۔ آپ کا تکلم تو بڑا قیمتی ہے، آپ سے تو کہا جائے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو تو ایمان سے جتنے بندے بیٹھے ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ 20 آدمی پڑھیں، باقی بیٹھے رہیں گے، کیونکہ مولوی کہہ رہا ہے، کوئی اللہ اور اللہ کا رسول تو نہیں کہہ رہا، کوئی مولوی کا کوئی مقام نہیں تو نماز پیچھے کیوں پڑھتے ہو جی؟ اور تمہیں وہ اس وقت تک اپنی بیوی کے قریب ہی نہیں کوئی جانے دیتا جب تک مولوی تم سے ایجاب و قبول نہ کرا۔ جنازہ پڑھا ہے، مولوی صاحب آؤ جنازہ پڑھا، حالانکہ حق کیا ہے کہ جو ولی اکرم ہے، میت نے جو ترکہ چھوڑا ہے، اس کا جو سب سے بڑا وارث ہے، ورثاء میں جو بڑا وارث ہے ولی اکرم، وہ جنازہ پڑھا، مگر اس ولی اکرم بیچارے کو جنازہ آتا ہی نہ ہو تو پڑھائے گا کیسے؟ وہاں مولوی یاد آئے گا، اور آپ کی مسجد کا مولوی اور جنازہ آپ کا وہ پڑھانے نہ آئے تو دیکھو حشر کیا ہوتا ہے۔ تو حضرات محترم، ہر جگہ مولوی کی ضرورت ہے، مولوی عالم بعمل کی بات کر رہا ہے، گستاخ ملا کی بات نہیں، اور متکبر ملا کی بات نہیں، جو گستاخی کرے اللہ کے پیارے بندوں کی اور میرے آقا کی محبوبہ شہزادی کی گستاخی کر کے اڑ جائے، ہم نے گستاخی نہیں کی، ہم نے تو شان بیان کی ہے،
پاگل جس میں خطا ہو وہ فاطمہ نہیں ہے، جو فاطمہ ہے وہ خطا سے ہمارے آقا نے جن کے لیے فرما دیا فاطمہ تو بدعت منی، میرے جسم کا حصہ ہے، نہ میرے نبی کے جسم سے خطا ہوتی ہے نہ حصے سے خطا ہوتی ہے۔ جناب بندہ غور کیجئے، اب آج کل تو کوئی بندہ اپنے کلام سے مکر نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، کیونکہ جمع ہو جاتا ہے۔ بعد میں بہانے جی ہم نے تو خطا اتحادی کی کہا ہے، کہاں ہے؟ پہلا جو جملہ نکلا ہے اس سے توبہ کرو گے تو خطا اتحادی قبول ہو، اگر نہیں کرو گے تو تکبر عزازیل را خار کر، زندان لعنت گرفتار کر۔ حضرات محترم، پاکوں کو پاک سمجھو، یہ ہمارے رب کا کام ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں افضل ہیں، اور بلکہ نعمتیں بانٹنے والے ہیں۔ نبوت بھی نعمت ہے، رسالت بھی نعمت ہے، پیغمبری بھی نعمت ہے، صحابیت بھی نعمت ہے، ولایت بھی نعمت ہے، بانٹتے ہمارے آقا ہیں۔ باہر لینے والے کو پھر آقا کی تعریف تو کرنی چاہیے۔ میں آج یہ کر رہا تھا کہ ایک دفعہ مائی صاحبہ حضرت سیدہ طیبہ عالمہ عابدہ فقیہہ مجتہدہ زاہدہ محبوب خدا ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، آقا آپ کی امت میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر؟ اب بتاؤ ان کا عقیدہ کیا ہوگا؟ بھئی سائل جب سوال کرتا ہے تو اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ مسئول جو ہے وہ میرے سوال کا جواب دے سکتا ہے۔ اب بندہ اگر نماز کا کوئی مسئلہ پوچھے تو اسی سے پوچھے گا نا جس کے لیے یقین ہو کہ یہ بندہ مسائل نماز جانتا ہے۔ بی بی صاحبہ نے پوچھا، مائی صاحبہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، آپ کی امت میں اور میرے آقا کی امت ویسے تو کل مخلوق ہے، لیکن نیکیاں یا انسان کرتے ہیں یا جنات کرتے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ آپ نے پوچھا آپ کی امت میں کوئی ایسا ہے جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر؟ اب ان کا عقیدہ کیا ہے کہ ہمارے آقا ستاروں کی تعداد بھی جانتے ہیں اور تمام امت کے افراد کی نیکیوں کی تعداد بھی جانتے ہیں۔ اور نیکی کا تعلق ظاہر سے بھی ہے، باطن سے بھی ہے۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں، نیکی ہے ظاہر ہے، لیکن باطن میں اگر کسی کی نیت خراب ہو کہ یار چلو لوگ کہیں گے نمازی ہے، لوگ کہیں گے نمازی، تو یہ نماز نیکی نہیں بنے گی، یہ تو گناہ بن جائے گا، برائی ہوگی۔ پتہ چلا کہ نیکی کا تعلق نیت سے بھی ہے اور ظاہری عمل سے۔ بی بی صاحبہ مائی صاحبہ رضی اللہ عنہا کا عقیدہ کیا تھا؟ سرکار ہر ایک کا، اور نیکی کا تعلق ایمان سے بھی ہے۔ مومن اچھا عمل کرے گا تو نیکی لکھی جائے گی، منافق آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے اس پہ لعنت برستی ہے، اور آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو رحمت برستی ہے۔ مائی صاحبہ کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام امتیوں کے ایمان کے متعلق بھی جانتے ہیں، نیتیں بھی سرکار جانتے ہیں، ان کے ظاہری افعال بھی جانتے ہیں، ان کے اعمال بھی جانتے ہیں، ان کے حرکات و سکنات بھی جانتے ہیں، کوئی چیز امتی کی سرکار سے چھپی ہوئی نہیں۔ اس لیے پوچھا ستاروں کے برابر، ستاروں کی تعداد بھی جانتے ہیں، ہر امتی کی نیکیوں کی تعداد بھی جانتے ہیں۔ تب سوال کیا، جب سوال کیا تو سرکار نے جواب فرمایا نعم۔
میرا ایک امتی ہے جس کی نیکیاں ستاروں۔ اب میں صاحبہ کا خیال یہ تھا کہ اتنی نیکیاں بلند تو کسی کی ہوں گی نہیں، اگر ہوں گی تو میرے ابا جی کی ہوگی۔ اسی لیے سرکار سے پوچھا کون ہے وہ؟ فرمایا عمر۔ اب نیکیوں کا انحصار ایمان پر ہے نا، اب جو کتا بھونکے عمر کے خلاف کہ وہ مومن نہیں۔ اور میرے نبی نے مانگا ہے رب سے عمر کو، اور کس لیے مانگا؟ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اسلام کو عزت دینے کے لیے۔ اور جو سیدہ فاطمہ کا دشمن ہے، گستاخ ہے، توہین کرنے والا ہے، وہ تو جناب بندہ اسلام کو نقصان پہنچانے والا ہے، وہ انسان یہ اسلام کو نفع اور عزت دینے والا نہیں۔ میرے نبی نے مانگا عزت اسلام کے لیے، ابھی دعا ختم نہیں ہوئی، عمر آ گئے۔ اب پتہ چلا کہ اسلام کی عزت کے لیے آ گئے۔ بہرحال رب العالمین جل شانہ کے محبوب نے کیا فرمایا کہ عمر، اب مائی صاحبہ فوراً بولی این حسنات ابی بکر، تو سرکار پھر ابو بکر کی نیکیاں، میرے ابا جی کی نیکیاں کہاں گئی؟ میں جیسا سوال کرتی ہو نا جواب ویسا ملتا ہے۔ تم نے ستاروں کے برابر پوچھا ہے، وہ میرا عمر ہے۔ اگر اپنے ابا جی کے بارے پوچھو تو جمیع حسنات عمرہ کا حسنات واحدۃ من حسنات ابی بکر من حسنات عمر، جمیع حسنات عمرہ کا حسنات واحدۃ من حسنات ابی بکر۔ فرمایا کہ عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف، ابو بکر کی ایک نیکی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ انشاءاللہ ابھی نماز جمعہ کے بعد ہم یہاں جیسے مختصر 11ویں شریف کا پروگرام ہوتا ہے، اس دفعہ لیٹ ہو گئے ہیں، جمعہ کے فوراً بعد انشاءاللہ 11ویں شریف کا پروگرام ہوگا، اور باقی مادہ بات جو ہے پھر کریں گے۔